بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین کرام، مسلمان اور پردہ نشین خواتین اور بالعموم برادران وطن، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو امن و امان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میں بہت پہلے ایک جلسے میں اور پھر جمعہ کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا۔ جلسے میں نے ایک جملہ کہا تھا مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ مسلمانوں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تمہاری مسجدوں کا کیا ہوگا آئندہ۔ مسلمانوں، مجھے اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ تمہارے مدرسوں کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں مدرسے کتنے مالی بحران کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، مجھے تمہارے مدرسوں کی کوئی فکر نہیں ہے، مسجدوں کی کوئی فکر نہیں ہے، چھوڑ دو اس کی فکر کرنا۔ اب فکر یہ کرو کہ آئندہ، میں تو اس وقت کہا تھا 20 سالوں میں تمہاری نسل مومن باقی رہے گی بھی یا نہیں، لیکن اب 20 سال نہیں، 5 سال، آئندہ 5 سالوں میں یا آئندہ 10 سالوں میں تمہاری نسل مسلمان باقی رہے گی بھی یا نہیں، اب اس کی فکر کرو۔ ارتداد یہاں تک پہنچ چکی ہے، فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان کا بچانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا جتنا کہ اپنے ہتھیلی میں آگ کے انگارے کو لینا۔ بالکل یہ وہی زمانہ ہے۔ اور آج کی جو میری یہ مختصر سی گفتگو ہوگی، اس کا عنوان اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ملک کے کونے کونے اور خطے خطے تک یہ بات پہنچ چکی ہے، وہ یہ کہ نکاح کے دوران دولہا کے غلط عربی تلفظ کی وجہ سے مولانا کو شک ہوا اور جانچ کرنے پر وہ دولہا ہندو لڑکا نکلا۔ جی ہاں، یعنی کہ لڑکا باراتی لے کر کے لڑکی کے یہاں آ چکا ہے، اور نکاح پڑھانے کے دوران جب شاید مولانا نے کلمہ پڑھایا ہوگا تو اس میں لڑکے سے تلفظ نہیں ہو پا رہا ہے، عربی تلفظ کرنے میں وہ آگے پیچھے کر رہا ہے، تو مولانا کو شک ہوا کہ بھئی ایک مسلمان لڑکا مسلم لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کو کلمہ تک نہیں پڑھا جا رہا، کیسا مسلمان ہے؟ جب جانچ اور تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو لڑکا ہندو نکلا۔ تو بتائیے فتنہ، ارتدادی فتنہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں کسی بھی اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں، وہ میرے برادران وطن ہیں، وہ میرے وطنی بھائی ہیں، وہ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، وہ میرے انسانی بھائی ہیں، لیکن ہمارا یہ ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، ہم بھارت یہ ایک پیارا خوبصورت جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھول ہوں گے، گلاب بھی ہوگا، اس کے علاوہ جتنے پھول ہو سکتے ہیں وہ سارے پھول ہوں گے۔ اگر باغ میں، چمن میں ایک ہی طرح کے پھول کو رکھا جائے تو بتائیے اس باغ کی خوبصورتی ہوگی کہ خالی گلاب ہی گلاب ہے؟ کہیں پر گلاب ہے، کہیں پر چنبیلی ہے، تو کہیں پر کوئی اور پھول ہے۔ اس باغ کی رنگت دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں۔ بالکل یہی مثال ہمارا یہ ملک بھارت یہ خوبصورت چمن ہے، اور اس چمن میں ہندو کا بھی پھول ہے، مسلم کا بھی پھول ہے، سکھ کا بھی پھول ہے، عیسائی کی شکل میں پھول ہے۔ اس چمن میں الگ الگ طرح کے پھول ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے اس چمن پیارے ملک بھارت کی۔ اس لیے ہم امن و امان کا پیغام پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں، عام کرتے ہیں،
مذہب اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، مذہب اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر ہمارا کوئی ہندو پڑوسی بھائی، سکھ پڑوسی بھائی بھوکے سو گیا تو مذہب اسلام کہتا ہے کہ تم نے مسلم ہونے کا حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو ہمارا مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہندو پڑوسی بھی ہے، اس کے پیٹ کا خیال یہ ہماری ذمہ داری، اخلاقی فریضہ ہے۔ اور آپ نے 2 سال کے لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا کہ وہ روڈ میں، سڑکوں میں جو بیچارے کسان لوگ، مزدور لوگ گھر آ رہے تھے، پورے ملک نے دیکھا، ملک کے ہر ایک فرد نے دیکھا کہ راستے میں گاڑیوں کو روک روک کر، بڑی بڑی ٹرک کو روک کر، لاریوں کو روک کر، بسوں کو روک کر پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام اور لنچ کا انتظام کس نے کیا؟ یقیناً ہمارے ملک بھارت کے اکثر و بیشتر لوگوں نے کیا، لیکن اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو زیادہ تر مسلم لوگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے بھائی، شادی ہو رہی ہے، گارجن کو یہاں تک نہیں پتا، یعنی دینی تعلیم سے اتنی دوری، اس شریعت کی تعلیم سے اتنی دوری۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، محدود زندگی ہے۔ جس خالق نے، جس رب نے، جس ذات نے، جس مالک نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، پھر زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اس زمین و آسمان انسانوں کے لیے بنایا، پھر انسانوں کی خدمت کے لیے سورج کی روشنی کو پیدا کیا، چاند کی چاندنی کو پیدا کیا، ستاروں کی جگمگاہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر سجایا صرف انسان کے لیے۔ اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ خالق، وہ مالک، ہم اس خالق مالک کو اللہ کہتے ہیں، اس کا نام اللہ ہے۔ کیوں اللہ ہے؟ اس لیے کہ اسی خالق مالک نے کہا کہ میرا نام اللہ ہے۔ تو وہ خالق مالک انسان کو جب پیدا کیا تو جب یہ انسان مر جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اسے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک ایک بندے کو زندہ کیا جائے گا، ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں دولت دی تھی، میں نے تمہیں شہرت دی تھی، میں نے تمہیں عزت دی تھی، اس دولت کو، اس شہرت کو، اس عزت کو، اس مالداری کو کہاں تم نے خرچ کیا، کمایا کیسے تھا، کھایا کیسے، خرچ کہاں کیا؟ سوال کرے گا وہ۔ اب ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مر مٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک یہ جو قلم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قلم بنانے والا ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، تو وہ ذات جس نے ساری کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، فری میں سانس کے لیے ہوا کو پیدا کیا، تو وہ بلا مقصد پیدا کر دے گا؟ نہیں، اس کا بھی کوئی ٹارگٹ ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر اس بات کو ہمارے مسلم لوگ اچھی طرح سمجھتے لیکن مانتے نہیں۔ اس لیے میں خاص طور پہ برادران اسلام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کو آپ جانیے، پڑھیے، معلوم کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، اور پھر مذہب اسلام کے مطابق آپ زندگی گزاریے۔ اس میں پیار ہے، امن ہے، اور بھائی چارگی کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے۔ یہ میں 2 طرح کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ باتیں اور میرا یہ پیغام صرف کسی ایک خاص طبقہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملک کے تمام لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، اس لیے باتیں ہر طرح کی میں کر رہا ہوں۔ اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ گارجن لوگ، ذمہ دار لوگ اتنے لاپرواہ ہو گئے، ایک بچی کو کسی کا ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ بچی جس کو ہم نے 10 18 سال 20 سال تک پالنے کے بعد اب ہم نے اتنی آسانی سے پوری زندگی کے لیے ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں اسلام نہیں، جس کے دل میں کلمہ نہیں، اتنی آسانی سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں پوری خبر پڑھتا ہوں، اور یہ خبر ممکن ہے کہ آپ لوگ جان رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر جو میں پڑھ رہا ہوں کس حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ تو ملت ٹائمز، مولانا شمس تبریز قاسمی مشہور ہے، جانتے بھی ہیں، تو ان کا ایک اپنا ویب سائٹ ہے، وہاں سے میں اس خبر کو پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے عنوان ہے بڑے حرفوں میں،
شک ہونے پر جب لڑکے کی تلاشی لی گئی تو جیب سے ایک پین کارڈ نکلا جس میں تصویر تو دولہے کی تھی لیکن اس کا نام مسلموں والا نہیں تھا۔ یہ راز کھلتے ہی وہاں موجود لوگوں نے دولہے کی پٹائی شروع کر دی۔ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے ہندو بھائی؟ ایسا نہ کریں۔ دیکھیے یہ ہمارا پیارا ملک بھارت، اس میں ہر طرح ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اپنے سماج میں اپنے مذہب میں شادی ہونی چاہیے، لیکن میرا اب یہ والا جو پیغام ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ دین سے اتنا بیزار ہو چکا ہے، دین سے اتنا دور ہو چکا ہے، ہمارا مسلم معاشرہ دین سے اپنے رشتے ناتا کو اتنا توڑ چکا ہے، اسے یہ تک نہیں معلوم، صرف دیکھا کہ بھئی لڑکا ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے، فوراً اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کسی سے پوچھا جائے گا اس کی ماتحت میں رہنے والے افراد کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے ان کا کیا خیال کیا، دین کا خیال کیا کہ نہیں کیا، دنیا کا خیال کیا کہ نہیں کیا، پرورش کا خیال کیا کہ نہیں کیا، تعلیم کا خیال کیا کہ نہیں کیا، تربیت کا خیال کیا کہ نہیں کیا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، والدین سے، ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ اتر پردیش کے ضلع مہاراج گنج واقع کول ہوئی تھانہ حلقہ میں ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا، جہاں ایک ہندو نوجوان مسلم لڑکی سے نکاح کر رہا تھا اور لڑکی کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ لڑکا مسلم ہے، لڑکی کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ لڑکا مسلم ہے۔ بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دینداری کو دیکھو، سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، فاظفر بذات الدین، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ 4 وجہوں سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، لحسنھا ولجمالھا، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، حسب اور نسب کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، اور خاندان کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، دولت کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، اور ایک دینداری کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تریبت یداک فاظفر بذات الدین، کہ تیرا ناس ہو، دیندار عورت، دیندار لڑکی کو تلاش کرو اور اس سے شادی کرو، اس میں کامیابی ہے۔ تو جب لڑکوں کے لیے دیندار لڑکی کا تذکر آیا تو کیا لڑکی والے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنا داماد ہونے والے داماد کو دیندار ڈھونڈے؟ داڑھی کٹا اور داڑھی منڈا ہو چلے گا، نماز کی ناقدری کرنے والا ہو چلے گا، سنتوں کا جنازہ نکالنے والا ہو چلے گا، اماموں سے دوری اختیار کرنے والا ہو چلے گا، اسلام سے دوری اختیار کرنے والا ہو چلے گا، لیکن مالدار ہونا چاہیے، جاب میں نوکری کرنے والا ہونا چاہیے، دولت والا ہونا چاہیے۔ بھائی موت بہرحال واقع ہے، موت کو بہرحال آنی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیں گے، اس وقت کیا جواب بنے گا؟ اس لیے آپ اگر والدین ہیں، گارجن ہیں، ذمہ دار ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیندار لڑکا دیکھیے۔ اگر آپ دیندار لڑکا دیکھیں گے، ہاں دیندار ہونے کے بعد ڈاکٹر ہے، نور علی نور، دیندار ہونے کے بعد ماسٹر ہے، نور علی نور، دیندار ہونے کے بعد حافظ ہے، نور علی نور، دیندار ہونے کے بعد مفتی ہے، نور علی نور، لیکن دیندار کو پہلے نمبر پہ رکھیے۔ بہرحال اور لڑکی کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ لڑکا مسلم ہے۔ واقعہ اتوار کا ہے جب نکاح کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب نکاح پڑھانے والے مولانا کو شک ہوا، اور انہوں نے جب جانچ کی تو پتہ چلا کہ دولہا مسلم نہیں بلکہ ہندو ہے۔ یعنی یہ جانچ مولانا نے کی، تب جا کر کے پتہ چلا کہ لڑکا ہندو ہے۔ تفصیل دیکھیں، دراصل مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو دولہا کو عربی تلفظ میں کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کبھی اس نے عربی پڑھا نہیں، عربی کا شاید آئین بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اب اس سے اگر عربی پڑھایا جائے، عربی جملے پڑھائے جائے، عربی جملے سکھائے جائے، کلمات سکھائے جائے تو وہ کہاں سے تلفظ کر پائے گا؟ خود ہمارے مسلمانوں میں عمر اگر 50-60 سال ہو گئی ہے اور انہوں نے شروع میں بچپنے میں کلمہ دین اسلام کچھ سیکھا نہیں، ان سے کہا جائے کہ چچا جان تھوڑا کلمہ سنائیے تو کہے گا لا 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 محمد رسول اللہ، کلمہ تک یاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا دعا قنوت سنائیے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہم انا، یہی کرتا رہ جائے گا۔
تلفظ ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بیچارہ غیر مسلم ہے. دیکھیے عربی کلمات کا تلفظ نہیں کر پا رہا تھا اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا تھا. اس عمل سے مولانا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود کچھ لوگوں کو بھی شبہ ہوا. جب اس لڑکے کی تلاشی لی گئی تو جیب سے ایک پین کارڈ نکلا جس میں تصویر تو دولہے کی تھی لیکن اس کا نام غیر مسلموں سے مشابہ تھا. یہ راز کھلتے ہی وہاں موجود لوگوں نے دولہے کی پٹائی شروع کر دی. ظاہر سی بات ہے، کام ہی کچھ ایسا ہوا ہے تو پٹائی تو ہونی ہے ہی. دولہے کے ساتھ آئے اس کے باراتی دوستوں کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا اور سبھی کو پولیس کے حوالے کر دیا. دیکھیں کہ قانونی بھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے اور قانونی بھی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، پھر عوام کے ہاتھ سے الگ پٹائی ہوئی ہے. اس لیے کچھ کام ایسا کرے جو سماج کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نمونہ بنے. لوگ کہے تو بننا ہے تو اس جیسا انسان بنو، چاہے وہ ہندو سماج کی بات ہو یا مسلم سماج کی بات ہو یا سکھ عیسائی سماج کی بات ہو. کام ایسا ہو، ایماندار والا، اخلاق والا، ایسا کام ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے. اب یہاں پر دیکھیے گاؤں والوں نے الگ پٹائی کی، پھر پولیس کے حوالے، پھر وہاں الگ پٹائی اور ٹھکائی ہوگی. واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کولہوی علاقے کی ایک لڑکی سے سدھارتھ نگر کے ایک نوجوان کی تقریباً 2 سال قبل سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی. یہی وہ جملہ ہے جس جملے کو لے کر کے میں نے کہا کہ مجھے آئندہ تمہاری نسلوں کی فکر ہے کہ وہ مومن باقی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہم مولوی لوگ، یہ داڑھی ٹوپی والے ہرگز اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ مسلم بچیاں ڈاکٹر نہ بنے، مسلم بچیاں اسکول میں نہ جائیں، مسلم بچیاں کالج میں نہ جائیں. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ضرور جائیں. ہماری مسلم بچیاں ڈاکٹر بھی بنے، ماسٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، سب کچھ بنے، پڑھے، خوب پڑھے، تعلیم حاصل کرے، ڈگریاں حاصل کرے. دیکھیں قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی وحی ہے اور سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالنے والا نگہبان ہے، اللہ. ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں. اب اگر دوسرے لوگ کوئی گاڈ، کوئی بھگوان کہے، وہ ان کا نام، لیکن بہرحال اللہ اس کا نام ہے. پہلی جو وحی نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اس کائنات کو بنایا اور جس کے نام پر ہم روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ اذان کی شکل میں اس کا نام لیتے ہیں، اور اسی اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، کائنات میں فضا کو چلایا، کائنات کو سجایا، اسی اللہ کے لیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اسی اللہ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں. اسی اللہ کے سامنے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے بغیر کھمبے کے اس آسمان کو کھڑا کر چھت کی طرف بارد بالکل بچھا دیا، زمین کو بچھا دیا، پہاڑ پتھر کو بنایا. اس اللہ کی ہم 5 مرتبہ دن و رات نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن کے پڑھنے والوں اقرأ، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، جس نے پیدا کیا تم کو، جس نے پیدا کیا تمہارے والدین ماں باپ کو، جس نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے. تو اس پیدا کرنے والے خالق نے کہا اقرا، اس کا پہلا میسج قرآن میں، اس کا یوں سمجھے کہ پہلا پیغام وہ یہ اقرا، پڑھیے. تو مذہب اسلام اور ہم علماء لوگ، ہم مولانا لوگ، ہم مفتی لوگ، حافظ لوگ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا اگر تم حقیقی معنی میں مولانا ہو، حقیقی معنی میں عالم ہو، حقیقی معنی میں مفتی ہو، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن کا جو پہلا میسج ہے وہ اقرا، پڑھو. خود تو اسلام پڑھنے کی تعلیم، اور اب اندازہ لگائیے کہ اس کا جو پہلا میسج پڑھنے سے ہے تو مذہب اسلام پڑھنے پر کتنا زور دیتا ہے، اور مذہب اسلام میں پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اقرأ القرآن قرآن پڑھیے، اقرأ الحدیث حدیث پڑھیے، یا اقرأ العلوم الشرعیہ شرعی علوم حاصل کیجئے، نہ ایسا نہیں کہا، اقرأ پڑھیے۔ آپ کو ہندی پڑھنے کا من کرتا ہے، شوق سے پڑھیے۔ آپ کو ڈاکٹری کا علم پڑھنے کا من کرتا ہے، بالکل شوق سے پڑھیے۔ ماسٹر بننے کا من کرتا ہے، شوق سے بنیے، لیکن بسم ربک الذی خلق، وہ اللہ کہتا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے ہماری آنکھیں پیدا کی، جس نے ہم سب پورے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جس کے بعد ہم سب کو جانا بھی ہے، اس کو حساب بھی دینا ہے، اس اللہ نے کہا جو من کرتا ہے، آپ کو ہندی پڑھنے کا من کرتا ہے پڑھیے، انگلش پڑھنے کا من کرتا ہے، سنسکرت پڑھنے کا من کرتا ہے، جو من کرتا ہے وہ پڑھیے، لیکن میرا نام ہونا چاہیے پہلے، بسم ربک الذی خلق۔ اس رب، اس خالق، اس مالک کا نام لے کر کے پڑھنا شروع کیجئے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سب کچھ اس نے پیدا کیا۔ تو اس اللہ نے تو یہی کہا ہے پڑھیے۔ تو مذہب ہم مولانا لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں کہ بچی نہ پڑھے، نہیں، ڈاکٹر بھی بنے، ماسٹر بھی بنے، لیکن بھائی کم سے کم دین کی اتنی تعلیم تو دے دیجئے کہ وہ کم سے کم یہ تو پہچان لے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، کم سے کم یہ تو جان لے جب میری موت ہو جائے گی اور لوگ مٹی میں دفن کر دیں گے یا آگ میں جلا کر کے راکھ کو سمندروں کے حوالے کر دیں گے، ہواؤں کے حوالے کر دیں گے، تو وہ ذات دوبارہ زندہ کر کے ہم سے پوچھے گی کہ بتاؤ جوانی کہاں خرچہ کیا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ عمر کو کہاں کھپایا، وہ پوچھے گا، وہ اللہ پوچھے گا۔ اتنا تو کم سے کم سمجھانا یہ والدین کی اور گارجین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے۔ تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس کا ذہن اسلامی ذہن ہونا چاہیے، اس کا ذہن شریعت والا ذہن ہونا چاہیے، اس کا ذہن اچھی تربیت والا ذہن ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہاں، میں یہاں تک پڑھا تھا کہ لڑکی یہ جانتی تھی کہ لڑکا غیر مسلم ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس شادی کے لیے گھر والے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اپنے گھر والوں کو سچائی نہیں بتائی۔ بتا دینا چاہیے تھا، اور والدین کو بھی تربیت اچھی دینی چاہیے تھی کہ بھائی اپنا لائف پارٹنر ایسا چوائس پسند کرے جو اسلامی ہو، مسلمان ہو، جس کا ذہن اسلامی ہو۔ دیکھیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لڑکا صرف 5 باراتیوں کے ساتھ شادی کے لیے لڑکی کے گھر پہنچا تھا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن عربی کے غلط تلفظ نے سب کے سامنے سچائی کھول کر رکھ دی۔ کہتے ہیں نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ معاملہ تھانہ پہنچنے کے بعد بھی لڑکی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ شادی ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ شادی کریں، اپنی پسند کی شادی کیجیے، لیکن آپ اپنی پسند سے پہلے اس رب کی پسند کو دیکھیے جس رب نے تمہیں یہ جوانی دی، یہ خوبصورتی دی، بولنے کے لیے زبان دیا، سننے کے لیے کان دیا، سونگھنے کے لیے ناک دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، حرکت کرنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے کے لیے پاؤں دیے، اس رب کی بھی پسند دیکھیے۔ تو تربیت آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ نے کیا تربیت کی ہوگی۔ یہاں پر ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب بچی معاملہ پولیس کے حوالے ہو چکا ہے، اس کے باوجود لڑکی کہہ رہی کہ شادی اسی سے ہونی چاہیے۔ یہاں پر ذمہ دار ماں باپ بھی۔ کیا کبھی ماں باپ نے جبکہ وہ بچی گھر میں تھی تو کہا کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح تمہیں نماز کے لیے اٹھنا ہے، بیٹا جلدی سو جا، صبح تمہیں تہجد کے لیے اٹھنا ہے؟ نہ، کبھی نہیں۔ ہاں، کیا کہا کہ بیٹا موبائل دے دو، جلدی سو جا، صبح تمہیں اسکول جانا ہے، بیٹا جلدی سو جا، صبح تمہیں کالج جانا ہے، بیٹا جلدی سو جا، صبح تمہیں یونیورسٹی جانا ہے۔ یعنی صبح شام رات دن اسکول کالج پڑھائی، کبھی اسلام کا نام نہیں آیا کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح کی نماز پڑھنی ہے، بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے، بیٹا بسم اللہ کہہ کر کے کھانا ہے، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھنا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ نہ، یہ نہیں سکھایا ماں باپ نے۔ اب جب ماں باپ نے یہ تعلیم نہیں دی، یہ تربیت نہیں دی، اب وہ بچی جا کر کے پولیس کے حوالے ہو چکا معاملہ، اس کے باوجود کہہ رہی کہ شادی اسی سے ہونی چاہیے۔ اب اگر ماں باپ جو رونا روتے ہیں اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ ذمہ دار آپ خود، ذمہ دار ماں باپ، آپ کو اسی وقت سے تربیت کرنی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا پیروی کرنا تھا، موبائل نہیں دینا تھا، سوشل میڈیا پر جانے نہیں دینا تھا۔
آپ ایسی تربیت دیتے کہ سوشل میڈیا پر جا کر کے بھی وہ اسلام ہی تعلیم دیتی. آپ اپنی بچی کو اس لائق بناتے کہ وہ ڈاکٹر ماسٹر جو بھی پڑھائی کر رہی تھی، ہر پڑھائی میں، ہر موڑ پہ، ہر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اسلام جھلکنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے یہ تعلیم تربیت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا. دیکھیے کہ معاملہ تھانہ پہنچنے کے بعد بھی لڑکی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ شادی ہو جائے، لیکن اس کے گھر والوں اور مقامی لوگوں نے اس کے لیے رضامندی نہیں دی. اب رضامندی نہیں دے کر کے کون سا پہاڑ تم نے توڑ لیا؟ پہلے سے اگر تربیت اچھی دیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ نوبت نہیں آتی. پوری دنیا میں جو واہ واہی ہو رہی ہے اور جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تو یہ کیچڑ اچھالنا بالکل جائز ہے. تم نے تربیت ہی ایسی کی کہ آج سننا پڑے گا تمہیں یہ. اس لیے مسلم معاشرہ سے میں یہ خطاب کرتا ہوں، مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ اب ہر کچھ بنائیے لیکن بسم اللہ سے شروع ہو، اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی نے یہ سانس دیا ہے. اور آج تو یہ جو لاک ڈاؤن اور کورونا نے بتلا دیا، کتنے ہمارے محبت کرنے والے اچھے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں، بھیا ڈاکٹر لوگ بھی فیل ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں. میں نے ایک جملہ غلط کیا، فیل ہو گئے، کوشش پوری کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے پوری کوشش کی ہے. آپ مسجد میں جا کر اللہ کو منا لیجئے، اس رب کو منا لیجئے. اور یہ آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی زبان سے نکلتا ہے اب اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ کہاں گئے وہ بھگوان؟ ہم یہی کہتے ہیں اسی اوپر والے کو اللہ کہتے ہیں، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں. آپ اس کو جو نام دے دیں، لیکن اس ذات نے جس نے یہ سب کچھ بنایا اس نے کہا کہ میرا نام اللہ ہے. قل هو اللہ احد، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اور وہ اللہ ایسا ہے نہ اس سے کوئی بچہ بچی پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے. تو اس لاک ڈاؤن نے بھی بتا دیا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ مولانا جی ارے عید کی نماز میں دعا کر لیجئے کہ اس بیماری، کئی بار ہم یہ نیوز چینلوں میں بھی گئے، بھائی ہمارے بڑے اچھے ہیں ہندو بھائی، بڑے وہ ہم سے درخواست کرتے ہیں بھائی آپ لوگ دعا کر دیجئے اللہ سے، اپنے رب کو منا لیجئے کہ کسی طرح سے یہ وبائی بیماری ختم ہو جائے. بالکل بالکل دعا کرتے بھی ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ آپ اس بیماری کا خاتمہ فرما دیجئے، انسان کو بچا لیجئے، انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ملک کو بچا لیجئے، اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، سلامتی قائم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اس ملک میں بھائی چارگی، اخوت پیدا فرما دیجئے. یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کی ضرورت بھی ہے ہمارے اس پورے ملک بھارت کو اور پوری دنیا کو. جب تک اخوت، بھائی چارگی، پیار، محبت، امن و امان کا پیغام عام نہیں ہوگا، تب تک یہ غریب اور دلت لوگ پیچھے جائیں گے. اس لیے ہمارے دیکھیے سارے لوگ اچھے، سارے لوگ اچھے، سارے لوگوں کے سینوں میں پتھر نہیں، دل ہی ہے. لیکن کبھی شیطانی بہکاؤ کی وجہ سے یا کسی غلط لوگوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان بہک جاتا ہے اور ان سے کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کا نتیجہ اور رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. لیکن فی نفسی انسان اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب کو فالو کرنے والا اور جس مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو. تو دیکھیں گھر والوں نے اور مقامی لوگوں نے اس کے لیے رضامندی نہیں دی. پولیس نے دولہے اور بارات میں آئے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے کی بات کہی اور اس دوران دولہے کے اہل خانہ سے بھی بات کی. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس شادی کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے. یعنی دولہے ہندو بھائی جو دولہا بناتا ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بچے نے کیا کیا. تو ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہیں گے، سکھ بھائیوں سے بھی کہیں گے، مسلم بھائیوں سے بھی، سب سے کہیں گے کہ آپ کے باپ نے، ماں باپ نے بہت پیار سے آپ کو پالا ہے، محبت سے آپ کو پالا ہے، آپ کو تعلیم بہت محنت سے آپ کو دلائی ہے. آپ کی جو تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے والدین نے جتنی محنتیں کی ہے، جب شادی کا وقت آئے تو
تو ان کی امیدوں پر ہرگز پانی نہ پھیریے۔ میں آپ سے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجزانہ اپیل اور درخواست کرتا ہوں، چاہے آپ جس مذہب کو مانتے ہیں مانیے، لیکن والدین، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ جن کی ماں نہیں ہے، وہ بیچارہ رات کو کام کر کے آتا ہے اور کھایا نہیں کھایا سو گیا، اے بھائی کھائے کہ نہیں کھائے، بھائی پوچھنے والا کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے؟ باپ چاہے وہ بستر پہ لٹک جائے، جب تک باپ ہے گھر کا گارجن ہے، سارے کام خوشی کے ساتھ ہو رہے ہیں، حالانکہ باپ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ مشورہ بھی نہیں دے رہا کہ کیا کرنا ہے۔ کما رہا ہے بیٹا، کھلا رہا ہے بیٹا، محنت کر رہا ہے بیٹا، اپنے دماغ سے گھر کو چلا رہا ہے بیٹا، لیکن باپ بوڑھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سایہ ہے، کوئی درخت ہے کہ جس کے سائے میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ لیکن جب یہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ خوبصورت محل ہونے کے باوجود محل کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دولت ہونے کے باوجود سکون ختم ہو جاتا ہے، عزت شہرت ہونے کے باوجود اندر سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا، جب شادی کریں ماں باپ کی رائے ضرور لے لیں، کہیں کہ امی جان فلاں جگہ پر ایک لڑکی ہے، مجھے وہ پسند ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے، اور آپ کے مرضی کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا بھی یہ حق ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی یہ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ میرا بچہ جوان ہو چکا ہے، اس کی شادی دلانی ہے، تو باپ کا بھی ایک امید یہ لگاتا ہے کہ بچے کی شادی دلاؤں گا، دولہا کا باپ میں مانا جاؤں گا، میری ایک الگ عزت ہوگی، میرا ایک الگ مقام ہوگا، میری ایک الگ شان ہوگی۔ آپ باپ کی اس خواہش پر، اس امید پر ہرگز پانی نہ پھیریے۔ اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں۔ ماں باپ کو ضرور اطلاع ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اطلاع، بلکہ ان کی خواہش، کہیں کہ امی جان آپ لوگ کہیں دیکھیے لڑکی، اگر آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں، یا میں ہی پہلے سے کہیں دیکھ چکا ہوں، ایک بار آپ لوگ دیکھ کر کے فیصلہ سنا دیجئے کہ کیا یہ بچی، یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارے گھر کے لیے بہو بن سکتی نہیں بن سکتی ہے، کیا آپ اس بچی میں یہ کمالات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں رہ کر کے چین سکون کا ذریعہ بن سکے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا، سکھ بھائیوں سے بھی کہوں گا، مسلم برادری سے بھی کہوں گا، شادی کرنے سے پہلے والدین اگر ہیں آپ ان سے ضرور پوچھیے، آپ کا گارجن ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، آپ ان سے ضرور رائے لیجئے، ان کی خواہش کو معلوم کیجئے اور ان کے چاہنے کے مطابق شادی کیجئے، انشاءاللہ خوشی ملے گی آپ کو۔ شادی کرنے کے بعد آپ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر آپ ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کی خوشی کو کچل کر کے اپنی من مانی شادی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ماں کی آہ، باپ کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خواہش کا پورا خیال رکھیں، اور میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، ان کے پیار کا بھی خیال کریں، آپ اپنے بچوں کی خواہش کو بھی دیکھیں کہ کیا اگر ہم، چونکہ اس کے ساتھ زندگی تو میرا بیٹا گزارے گا، کیا اگر ہم تھوڑا 19-20 کر لیتے ہیں، تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا تھوڑا بچے کو منا لیتے ہیں، اگر تھوڑا 19-20 کر سکتے ہیں، بچے کی بھی مانیں، ان کی بھی ان کی پسند کی شادی کے لیے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں، دونوں طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی اور گارجن کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے اگر سپورٹ ہوگا، سہارا ہوگا، تو اس کے بعد اس کے جو رشتہ، اس کے نتیجے میں، رزلٹ میں جو رشتہ نکلے گا، انشاءاللہ اس رشتے میں پیار، اس رشتے میں محبت ہوگی، اس رشتے میں امن، اس رشتے میں خوبصورتی ہوگی۔ اس لیے آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، روزانہ سونے سے پہلے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ اپنی بچی سے، بیٹا سے موبائل نہیں چھین سکتے ہیں، آپ نے دیا ہے، رہنے دیجیے ہاتھ میں۔ پڑھائی آپ کروا رہے ہیں اسکول میں، ضرور پڑھائی کروائیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دن میں آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کا، اب ایسا متعین کیجئے کہ اس صبح کے 1 گھنٹے میں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گی،
عقیدے کی تعلیم حاصل کرے گی، مذہب اسلام کی جانکاری حاصل کرے گی، پھر رات کو دینی تعلیم حاصل کرے گی اور مذہب اسلام کے مزاج کو سمجھے گی، مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھے گی، خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے گی، اور سونے سے پہلے کوئی ایک ایسی کتاب کا انتخاب کرے کہ جو کتاب فضائل سے متعلق ہو، جس کتاب میں اسلام کے اچھے سچے واقعات ہوں، جیسے کہ فضائل اعمال یہ کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو رکھ لیں، سونے سے پہلے گھر کا گارجن، ماں یا باپ یا دادی جو بھی ہے، وہ کہے کہ چلو بیٹا ادھر آ جاؤ، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ وہ کہے گا میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ چلو بیٹا 5 منٹ کے لیے کھانا وانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، سب سے بالکل کھانے سے بھی فارغ ہو گئے، استنجا سے بھی فارغ ہو گئے، باوضو ہو کر کے کہے کہ بیٹا ادھر آؤ، 5 منٹ کے لیے بیٹا کو بھی بٹھائیے، بچی بیٹی کو بھی بٹھائیے، ادھر بیوی بیٹھی ہے، سارے گھر والے بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ فضائل اعمال لے کر کے بیٹھ جائیے۔ فضائل اعمال کا ایک واقعہ پڑھیے، انہیں بتائیے کہ صحابہ نے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، مذہب اسلام کیا۔ اس طرح سے الگ الگ جون سی کتاب آپ کو اچھی لگتی ہے اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے پڑھائیں۔ روزانہ اگر یہ عمل ہوگا تو غیر محسوس طریقے سے اسلام کی اہمیت بچوں کے دلوں میں جا کر کے گھس جائے گی۔ کبھی قرآن پاک کی تفسیر کر دیے، قرآن پاک کا ترجمہ بتا دیے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کی فضیلت بیان کر دیے، روزانہ چھوٹی چھوٹی 1-2 صورت سکھا دیے، کلمہ سن لیے۔ کبھی بولے کہ بیٹا تم کلمہ سناؤ تو، تم دوسرا کلمہ سناؤ تو، تم چوتھا کلمہ سناؤ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ اسلامی گھرانہ ہوگا، ہمارا ماحول اسلامی ماحول ہوگا، ہماری بچی کالج میں پڑھ کے آئے گی لیکن وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، بچی ماسٹر ڈاکٹر ماسٹر سب کچھ بن جائے گی لیکن انشاءاللہ وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کے ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے ملک بھارت میں امن و امان اور چین سکون راحت کے فیصلے فرمائے، اور خاص طور پہ پوری دنیا کو اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک بھارت کو کورونا وائرس بیماری سے حفاظت فرمائے، بچا لے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔